بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے کچھ زیادہ ہو گیا. ارشاد ہو رہا ہے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَ حُسْنًا. اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. اور یہ بات گزارش کی گئی کہ سب سے بڑی نیکی کہ جس نیکی کے بغیر کسی نیکی کی قبولیت کا تصور نہیں ہو سکتا وہ ہے عشق اہل بیت، وہ ہے محبت اہل بیت. اگر ہمارے اندر عشق اہل بیت نہیں ہے تو ہم چاہے جتنی نمازیں پڑھیں چاہے جتنی عبادت کریں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے بغیر ہم نے اسی لیے تو آگے بلایا تھا اور پھر تم نے وہی کام شروع کیا. ادھر ایسے بیٹھو نا، ایسے پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں. صلوات آپ اٹھ کے وہاں جائیے بیٹا، آپ اٹھ کے ادھر بیٹھیے. یہ بس تو الگ کر دیا ہم نے، بس یہ ہٹ جائے وہاں سے کافی. صلوات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، گزارش کا مقصد یہ ہے کہ عشق اہل بیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اب یہاں کے اوپر آپ یہ سوال کریں گے جو اس کے پہلے بھی کیا جا چکا کہ آخر اہل بیت میں کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ بغیر ان کی محبت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اچھا، اور جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے انہوں نے ہر چیز پر عشق اہل بیت کو مقدم کیا ہے، انہوں نے ہر چیز پر محبت اہل بیت کو مقدم رکھا ہے. تو آخر کون سی ایسی خاص بات ہے آل محمد کے اندر
کہ بغیر اہل بیت کی محبت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہماری نماز قبول کرے گا، نہ ہمارا روزہ قبول کرے گا، نہ ہماری عبادتیں قبول کرے گا۔ یہ ایک سوال ہے کہ آخر کیا ہے اہل بیت میں، کیوں ایسا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ اب اس کو جواب تو آ جائے گا بعد میں انشاءاللہ۔ ایک داستان پہلے آپ ہم سے 10-5 منٹ جو بھی لگے سماعت فرمائیے، پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس سے اس بات کو مربوط کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ صلوات کہتے ہیں کہ 2 بھائی تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی سے بڑھ کر کے کوئی انسان کا ہمدرد نہیں ہوتا۔ یہ اس میں پکی بات ہے۔ البتہ جو ہے وہ اگر وہ بگڑ جائے تو بھائی سے برا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جوش ملیح آبادی کا معلوم ہے، ایک ہی بیٹا تھا جوش ملیح آبادی کے کتنے لڑکے تھے؟ ایک لڑکا تھا۔ تو جوش ملیح آبادی نے اپنے لڑکے کے لیے شعر کہا، کہتا ہے شکر کر اللہ کا بھائی کوئی تیرا نہیں، تجھ کو مادرزاد دشمن کا کوئی خطرہ نہیں۔ تو ایک منزل یہ ہے۔ دوسری منزل بھائی کی یہ ہے کہ جناب لقمان حکیم، سنا ہے آپ نے؟ ایک طولانی سفر کے بعد جب پلٹے تو راستے میں جو ہے ملاقات ہوئی کسی سے، تو انہوں نے گھر کے حالات پوچھے۔ انہوں نے کہا بھائی والد صاحب کا کیا حال؟ کہا وہ انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو اطاعت کا مسئلہ ختم ہوا۔ انہوں نے کہا بھائی بیوی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ بھی مر گئی۔ کہا کوئی بات نہیں، دوسری شادی کر لوں گا۔ پھر انہوں نے پوچھا بہن کا کیا ہوا؟ کہا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا چلو ہماری عزت و عفت محفوظ ہو گئی۔ پھر جناب لقمان نے کہا اور میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ تو کہا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا تو لقمان حکیم نے کہا ارے کیا خبر سنائی تو نے، کمر ٹوٹ گئی۔ تو یہ بھائی ایک منزل بھائی کی یہ بھی ہے۔ اور آپ کربلا میں اگر دیکھیے تو حضرت سید الشہداء نے کسی کے مرنے پر یہ فقرہ نہیں کہا، حتیٰ اپنے جوان فرزند علی اکبر کی شہادت کے بعد بھی امام حسین نے وہ جملہ نہیں کہا ہے جو عباس کی شہادت کے بعد کا الان انکسر ظہری، بھیا میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو بھائی کی 2 قسمیں ہو گئی نا۔ ایک بھائی وہ ہو گیا جو جوش بیان کر رہے ہیں، ایک بھائی یہ ہو گیا کہ جہاں دین اور ایمان ہے تو بھائی سے۔ تو اب نہ آپ بھائی کو بہت اچھا کہہ سکتے ہیں اور نہ بھائی کو برا کہہ سکتے ہیں، بھائی قوت بازو ہے۔ تو اب یہاں جو ہے وہ اگر دین ہے تو بھائی سے بہتر ہمدرد کوئی نہیں ہے، اور اگر بے دینی ہے تو اس سے بدتر کوئی دشمن نہیں ہے۔ کہتے ہیں 2 بھائی تھے، ایک کے تعلقات کچھ بادشاہ کے یہاں، حاکم کے یہاں زیادہ تھے۔ ایک دن حاکم کو کوئی ضرورت پیش آئی کسی ایسے آدمی کی کہ جس کو نمائندے کے طور پر، سفیر کے طور کے اوپر باہر بھیجا جا سکے۔ جناب جو ہے وہ برادر محترم نے فرمایا کہ صاحب میرے بھائی سے بہتر کون ہے؟ ان کا ٹھیک ہے آپ بھائی سے بات کیجیے۔ آئے تو انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ وہ باہر جانا ہے، وہ نمائندے کر لیا میرے بیوی بچے کا، میرے ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ ٹینشن کیوں لیتے ہیں فیملی کا، اپنے بیوی بچوں کا؟ میں ہوں تمہاری ذمہ داری کا؟ جی ہاں میری ذمہ داری۔ یہ گئے صاحب، انہوں ان کو نمائندہ بنایا گیا، یہ ملک سے باہر چلے گئے۔ اب جب چلا گیا ذمہ داری کس کے سر ہے؟ اس بھائی کے۔ آدمی اللہ کی اطاعت کر کے دیکھے، خدا دنیا بھی عطا کرتا ہے، خدا آخرت بھی عطا کرتا ہے، لیکن بہرحال امتحان کی منزل سے تو گزرنا ہے۔ چنانچہ ایک دن یہ بھائی اپنے اس بھائی کے گھر میں داخل ہوا جس کو باہر بھیج چکا، بغیر پکارے ہوئے، بغیر یا اللہ کہے ہوئے۔ وہ بیچاری جو بھی اس زمانے کی کوئی کتاب تھی مذہبی، اس کی تلاوت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ارے تم کو شرم نہیں آتی؟ بغیر آواز دیے تم گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے اس کی بات میں توجہ نہ کر کے اپنا مقصد بیان کیا۔ مقصد ظاہر بات ممبر ہے، ادب مانے ہے، اشارہ کافی ہے، سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے بھائی کی اس زوجہ سے گناہ کا مطالبہ کیا۔ ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا بھائی اپنی عزت و آبرو، عفت و عصمت تمہارے حوالے کرنے گیا ہے کہ تم خود اس کی نہیں کہ تم خود آ گئے اس کی عفت پر حملہ کرنے کے لیے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہیے سے اتنا دین مت کرو، میری بات تسلیم کرو، اور اگر میری بات کو تسلیم نہیں کرتی ہو تو میرے تعلقات حاکم تک ہیں۔ میں تمہارے اوپر جھوٹا الزام لگوا کر کے تم کو سزا بھی دلوا سکتا ہوں، سنسار بھی کروا سکتا ہوں،
ایک جملہ آپ یاد آ گیا سن لیجیے. نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کا ایک پورا خطبہ ہے بنام صفات متقین، خطبہ حمام کے نام سے. حمام ایک صحابی تھے امام کے، انہوں نے کہا کہ آپ متقیوں کی صفات بیان کیجیے. ان کے کہنے پر امام نے بیان کیا، اور بیان کرتے کرتے ایک جگہ، خطبہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ایک جگہ بیان کرتے کرتے فرمایا متقیوں کے صفات میں کل اس میں 110 صفتیں امیر المومنین نے بیان کی ہیں اس خطبے میں متقیوں کی. شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جس کے اندر 2-4 آ جائے وہ متقی ہے، اور جس کے اندر 110 ہو جائے وہ علی ہے. اس لیے کہ علی کے آداب کتنے ہیں؟ 110 صلوات پر محمد. تو اس صفات متقین میں خطبہ حمام میں متقیوں کے صفات بیان کرتے کرتے فرمایا عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونه. یہ عجیب فقہ ہے مولانا. عظم الخالق فی اعینہم، متقی کی نگاہ میں اللہ بڑا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ فصغر ما دونه، اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب چھوٹے ہیں. خدا جس کے نزدیک بڑا ہے اس کے لیے اللہ سے بڑھ کے کوئی چیز. فصغر ما دونه، خدا کے علاوہ سب چھوٹے ہیں. یہ مومنہ بھی مومنہ تھی. اس کے جب شوہر کے بھائی نے دھمکی دی کہ اگر تم ہماری بات تسلیم نہیں کرتی ہو تو میں تم پر الزام لگا کے سنسار کروا دوں گا، اس نے کہا جاؤ مجھ کو اپنے خدا پر بھروسہ ہے، مجھ کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، تم کو جو کرنا ہو. اس داستان کو لکھا ہے مرحوم شہید دستغیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں. جاؤ اب انہوں نے، اب یہ کیا کرے بیچارے، وہاں سے آئے حاکم کے پاس. مگر مچ کے آنسو سنے ہیں نا مکاری کے. ارے صاحب میں تو لٹ گیا، میں تو پٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، اب میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گا؟ کیا ہوا؟ کہ وہ جو میں نے کہہ کے آپ سے اپنے بھائی کو باہر بھجوایا اور وہ بیچارہ چلا گیا وہاں، اپنی فیملی کو میرے ذمے کر کے گیا تھا، اور اس کی جو ہے وہ عدم موجودگی میں میرے بھائی کی بیوی نے زنا کیا. اکثر یہ الزامات لگ جاتے ہیں، یہ نہیں اس کے علاوہ بھی. لیکن اگر خدا پر اعتماد ہے نا تو یاد رکھیے اللہ آبرو بھی بچائے گا، الزام سے بری بھی کرے گا، لیکن اس پر اعتماد ہونا چاہیے. تو حاکم نے کہا مجھ سے کیا مطلب، یہ میرا کام تو ہے نہیں، یہ تو عدالت کا کام ہے. آپ جائیے عدالت میں جو ہے وہ پیش کیجئے. عدالت نے مسئلہ کیا، عدالت نے کہا گواہ چاہیے. کرائے پر ہر چیز ملتی ہے، گواہ بھی مل گئے کرائے پر. انہوں نے کرائے کے گواہوں نے جا کے اس مومنہ کے خلاف گواہی بھی دے دی. اب جب گواہی ہو گئی تو جج نے فیصلہ کر دیا کہا اس کو اچھا ہاں اور بھی جو لوگ بھول گئے میں بھی بھول گیا، جو لوگ بھول گئے ہوں وہ اپنا تو کیا کہہ رہا تھا ڈسٹرب ہو گیا. صلوات گواہی دے دی ان لوگوں نے. تو اب جب گواہی ہو گئی تو سنسار ہونا ہے. سنسار کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا پتھر اٹھائیے مار دیجیے اور ختم ہو جائے، نہیں. سنسار کا مطلب یہ ہے کہ جسم آدھا جو ہے وہ زمین میں گاڑ کے اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے اتنا مارا جائے کہ مر جائے. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جرم، یہ گناہ کتنا اہم ہے. یہ بیچارے ہمارے جو اعلان کرنے والے لوگ روز یہ فقرہ کہتے ہیں کہ مواعظ حسنہ، تو چلیے واضح ہو جائے پھر جو ہے بیچ بیچ میں درمیان میں جو ہے اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائے. اس مومنہ کو جو ہے وہ نصف حصہ اس کا. جرم کیا ہے کہ گناہ نہیں کیا. سزا کس بات کی مل رہی ہے کہ گناہ نہیں کیا ہے. دنیا کو سزا ملتی ہے گناہ کرنے پر، اس بیچاری کو سزا مل رہی ہے گناہ نہ کرنے پر. اتنا مارا پبلک نے، اتنا مارا کہ پتھروں میں چھپ گئی. پبلک سمجھی کہ مر گئی، لوگ چلے گئے. اب جب پبلک چلی گئی، اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے. یہ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں، آپ کے بھی کہتے ہوں گے اس لیے کہ اردو زبان تو تقریباً ہے کہ جا کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی. پبلک مردہ سمجھ کے چلی گئی مگر ابھی رمق جان باقی ہے. ادھر سے ایک آدمی چلا آ رہا تھا، کوئی مسیحی تھا بیچارہ، وہ چلا آ رہا تھا
اس نے دیکھا اترا، معلوم ہوا ابھی زندہ ہے، اس نے اس کو پتھروں کے نیچے سے نکالا، لے گیا اپنے جو ہے وہ عبادت خانے میں رکھا، دوا علاج ٹھیک ہو گئی، ایک جگہ سے بچی، اب دوسرا امتحان۔ اس کا ایک بچہ تھا، کہا ٹھیک ہے تمہارے حالات یہ ہیں، تم رہو یہاں پرورش کرتے رہو ہمارے بچے کی، تمہارے کھانے کپڑے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس کا ایک حبشی غلام تھا، وہ بھی ویسے ہی اس کے شوہر کے بھائی کی طرح اس نے گناہ کا مطالبہ کیا، اس نے پھر انکار کیا کہ نہیں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اس نے جو ہے وہ ضد میں کیا کیا کہ اس بیچارے مسیحی کا جو اس کا مالک تھا، اس کے بیٹے کو رات میں قتل کیا، اور وہ چاقو جس سے مارا لا کے اس مومنہ کے بستر کے نیچے خاموشی سے رکھ دیا۔ رات میں جب ماں اٹھی اور دیکھا بچہ جو ہے وہ قتل ہوا پڑا ہوا ہے، شور ہوا، یہ جو ہے وہ حبشی غلام بھی اٹھا، اوہو میں نے وہ جو عورت آئی ہے نا اس کو اس کمرے کی طرف آتے دیکھا تھا، ایک منٹ رکیے تو، اچھا رکھا تو خود ہی ہے، یہ دیکھیے چاقو اس کے بستر کے نیچے، لگتا ہے مار کے یہاں رکھ کے پھر بھول گئی۔ اس نے کہا بھائی کیا یہی جو ہے وہ میری محبت کا صلہ ہے، میں نے تم کو پناہ دی اور تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، وجہ کیا؟ کہتے ہیں اذا خرج من القلب دخل فی القلب، جب کوئی بات دل کی گہرائی سے نکلتی ہے تو دل کی گہرائی میں اترتی بھی ہے۔ اگر بات کوئی آپ اخلاص سے کہیں گے، خلوص سے کہیں گے، محبت سے کہیں گے تو سامنے والے پر اثر ہوگا، اگر نفس پاک ہے۔ صلوات پر محمد، وہ چاہے حسینیہ کے ایکسٹینشن کے چلتے ہی کی اپیل کیوں نہ ہو، اثر ہوگا۔ اگر سامنے نفس پاک ہے اور آپ کے کہنے میں بھی خلوص ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آواز خالی چلی جائے، وہ بھی اہل بیت کے نام پر۔ خوب تو اب جو ہے وہ اس نے اپنے بیان کیا کہ صاحب معاملہ یہ تھا، اس نے مجھ سے گناہ کا مطالبہ کیا، میں نے انکار کیا، اس کے بعد کیا ہوا نہیں جانتے میں، لیکن مجھ کو شک یہ ہے کہ اس کی حرکت ہوگی، پتہ نہیں کس اس سے اس نے کہا کہ اس پادری کے دماغ میں بات آ گئی، اس نے کہا ہاں بات تم ٹھیک ہے تو یہ ہے ہی بدماش آدمی، چلو کوئی بات نہیں رہو۔ مومنہ کا دین یہ کہہ رہا تھا، شرافت اس کی کہ ٹھیک ہے آپ کا بڑپن ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے نہیں مارا، مگر مرا میری وجہ سے ہے، ٹھیک ہے میں نے قتل نہیں کیا لیکن اندر سے وجہ نہیں بنی ہوں، تو جب بھی آپ کی نظر مجھ پر پڑے گی تب تب آپ کو بچہ اپنا یاد آئے گا۔ لہذا جس اللہ نے یہ پناہ دی تھی وہ اللہ پھر کوئی پناہ دے دے گا، آپ اجازت دیجئے میں جا رہی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اچھا یہ کچھ پیسے رکھ لو، تو اس نے 20 درہم یا 200 میں اسمائے کر رہا ہوں دیا کہ رکھ لو، راستے میں تمہارے کام آئے گا۔ چلیے اب چلتے چلتے ایک جگہ کیا دیکھا، بھیڑ لگی ہے، کیا بات ہے، معلوم ہوا ایک آدمی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانے والا یا لٹکایا جا چکا ہے۔ بات کیا ہے کہ یہاں کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی مقروض ہو جائے تو یا تو جو ہے وہ قرض ادا کرے ورنہ اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس نے کہا اس کا قرض کتنا ہے، معلوم ہے 20 درہم۔ اتفاقاً اس آدمی نے 20 درہم دیا تھا اس کو اس کی جیب میں۔ اب یہی سے ایمان کے مزاج آپ دیکھیے، ہم ہوتے، میں آپ کا نام کیوں لوں، ہم ہوتے تو کیا سوچتے کہ بھائی پتہ نہیں آگے کیا ہو کیا نہ ہو، یہی 20 درہم جیب میں ہے، خرچ کریں نہ کریں ہمارے اوپر کون سا ایسا، لیکن اس مومنہ کے دماغ میں کیا میرے پاس پہلے ہی کہاں کچھ تھا۔ یہ دیکھیے کہ جتنا اس کا قرض ہے اتنا ہی اس انسان نے مجھ کو دیا، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی نجات کے لیے پیسے دیوائے۔ جب یہ فکر ہے، ایمانی فکر ایک الگ فکر ہی ہوتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ان کا قرضہ دیتی ہوں، ان کو اتاریا۔ اس نے 20 درہم ان کا قرض ادا کیا، وہ پھانسی کے پھندے۔ اچھا جو آدمی پھندے پر چڑھ چکا ہو اور اچانک اس کو اتار لیا جائے تو کتنا اس کا وہ ہوگا، ارے صاحب آپ نے تو ہم کو خرید لیا، آپ نے تو ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا، آپ کی میں کیا خدمت کروں، کہاں لے کے چلوں، کیا کروں۔ تو اس نے کہا بھائی کہاں ہم پہنچانا، کہا میرا تو حال یہ ہے، میرا خود ہی کوئی جگہ، ارے تو آپ میرے ساتھ چلیے، میرے گھر رہیے۔ اس نے سوچا بھائی کوئی چھت تو چاہیے رہنے کے لیے، چلو اسی کیا چلتے ہیں۔ اب یہ دونوں چلے، وہ جوان اور یہ بیچاری مومنہ۔ راستے میں سامنے دریا ہے، ٹھہر گئے کہ ادھر سے کوئی کشتی آئے تب اس پر سوار ہو کے دریا پار کریں۔ اس بیچ ادھر کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی کشتی جو ہے وہ لنگر سے بندھی ہوئی، تاجر لوگ ہیں، اپنا کھانے پینے مصروف ہیں۔ اس نے پتا کیا معلوم ہوا یہ تاجر ان کا کام خریدنا بیچنا ہے، ایک کو لے گیا کنارے
اور اس نے کہا بھائی یہ بتاؤ کیا کنیز وغیرہ بھی خریدتے ہو تم لوگ؟ کہاں خریدتے ہیں، بالکل ہمارا کام ہی یہی ہے، ہمارے پاس ایک کنیز ہے، خریدو گے؟ ہوا کیا کہ اس بیچ جو ہوا چلی، نقاب ہٹی رخ سے، تو اس نے دیکھا یہ عورت ہے خوبصورت، اس کو بیچا جائے تو اچھی رقم مل سکتی ہے، اور میں خریدو کہ ہمارا کام ہی یہی ہے۔ کہ تو ٹھیک ہمارے پاس کنیز لے لو، کہ ہم پہلے دیکھ لیں۔ دور سے اس نے دیکھ لیا، کہا ٹھیک ہے، کتنے کے؟ کہا 200۔ کہا ٹھیک ہے چلو 200 میں ہم لے لیں گے۔ جس مومنہ نے اس کو تختہ دار سے اتارا، اسی کو اس نے بعنوان کنیز 200 میں بیچ کے، اور یہ کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، چلا گیا۔ اب یہ مومنہ انتظار کر رہی اس کا، اتنے میں یہ تاجر تیار ہوئے کہ اب چلنا چاہیے۔ اس سے کہا کہ بھائی چلو۔ کہاں؟ کہ ہم نے تم کو خرید لیا۔ ہم کو خرید لیا؟ کس سے؟ کہ تمہارا مالک ساتھ تھا۔ میرا مالک کہاں ہے؟ وہ تو خود تختہ دار میں تھا، میں نے اس کو بچایا ہے۔ مالک کہاں؟ کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے پیسہ دیا، ہمارے ساتھ تم کو چلنا پڑے گا۔ اور وہ گیا تم کو بیچ کر کے، میں نہیں جاؤں گی۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ آنا کہانی کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہیں کشتی میں اگر زبردستی بٹھلایا اور اس نے کچھ وہاں کچھ کیا اور کشتی پلٹ گئی تو کیا ہوگا؟ لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے پاس 2 کشتیاں تھیں، ایک پر یہ خود تھے، ایک پر ان کا مال تھا۔ تو مال والی کشتی پر اس مومنہ کو بٹھلایا اور رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ یہ سارے تاجر ایک کشتی میں، ان کا سارا مال دوسری کشتی میں، اور یہ مومنہ۔ اب چلی 2 منزل پر اللہ کی اطاعت، بلکہ 3 کہہ لیجئے، اللہ کی اطاعت کر کے جیسے ہی آگے بڑھی، اب قدرت الہی کو وجد آیا۔ بیچ دریا میں جو کشتی پہنچی، طوفان اٹھا، جتنے تاجر اس کشتی میں بیٹھے تھے کشتی پلٹی، سب کے سب غرقاب ہو گئے، سب کا انتقال ہوا۔ اب یہ مومنہ بچی اکیلی اور سب کا مال۔ صلوات و محمد خدا کی اطاعت کر کے تو دیکھے، اللہ کی اطاعت کر کے تو دیکھے۔ ایک مومنہ 3 منزل پر اس نے اطاعت خود، امتحان سے تو گزرنا پڑے گا۔ سارے تاجروں کا مال، اور یہ چلتی رہی، کوشش کرتی ہے کسی صورت سے اپنے کو بہرحال چھڑا لیا اس نے۔ ایک ٹاپو پہ جزیرے پہ آ کر ایک کشتی لگی، اس نے لنگر سے باندھا اور وہاں جزیرے بیٹھ کے عبادت خدا میں مصروف ہو گئی۔ کھائے کیا؟ تو وہی جو جنگلی درخت تو کچھ پھل ول لگے تھے توڑ کے کھاتی تھی، اپنا زندگی گزار رہی تھی۔ اس زمانے کے جو پیغمبر تھے، اب کیا واقعی قدرت کا وہ ہے، ان پر وہی نازل ہوئی کہ جاؤ اس حاکم سے کہو کہ اپنی کابینہ کو لے کر کے فلاں جگہ جائے جہاں میری ایک کنیز خاص عبادت کر رہی ہے، جا کر کے اس سے درخواست کرے، وہ جس کے لیے استغفار کر دے گی میں اس کو معاف کر دوں گا۔ صلوات و محمد۔ اب رک کے ایک جملہ عرض کروں، آپ بتائیے انصاف سے، اگر ایک عورت 3 مرحلوں میں اللہ کی اطاعت کر لے جائے تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ یہ جس کو کہہ دے گی میں اس کو معاف کر دوں گا، اور جس کے بیٹے نے اپنی قربانی دے کر کے پورا دین بچایا ہے، اگر اس فاطمہ زہرا کا ہاتھ بلند ہو جائے کسی کے لیے، خدا جب میرے بچے کے عزادار ہیں، تو فاطمہ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ ان سے کہو جائے وہاں جس کو وہ کہے گی ہم اس کو معاف۔ قصہ تمام ہو گیا، اب نتیجے پہ آ گئے، لے کے آئے، یہاں بات پہنچی۔ مومنہ نے کہا دیکھیے اس طرح سے تو جو آگے کہہ دے گا یا اللہ اس کو معاف کر دے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ کہا پھر کیا کرنا ہوگا؟ ایک ایک آدمی آئیے اور اپنی زندگی کا گناہ یاد کر کے مجھ کو بتائیے، میں پہلے آپ کا گناہ سنوں گی، اگر معافی کے قابل ہوگا تو دعا کروں گی، ایسے نہیں ہاتھ اٹھا دوں گی بچہ بلی کہ اللہ ان کو معاف کرے۔ ٹھیک ہے صاحب، اب لائن لگے، صلوات پر محمد۔ ایسے تو نہیں ہوگا کام، اب ایک ایک کر کے آتے رہے۔ ترتیب مشکل ہے، ممکن ہے مجھ سے کافی عرصہ ہوا مطالعہ کو، ترتیب ممکن ہے آگے پیچھے ہو جائے۔ حاکم آیا، اب اس طریقے سے جو ہے وہ ایک شخص کو میں نے پردیس بھیج دیا تھا، بعد میں جو ہے وہ معلوم ہوا اس کی بیوی نے زنا کیا، میرے پاس جو ہے وہ اطلاع آئی،
میں نے کوئی خاص اس پر توجہ نہیں دی. اس بیچاری کو جو ہے بعد میں عدالت کے حکم سے سنسار کر دیا گیا. مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے کہ مجھ کو تحقیق کروانی چاہیے تھی. دعا کیجیے اللہ معاف کر دے. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھیے اللہ معاف کرے گا. اس کے بعد اس کا شوہر آیا. اس نے کہا بھائی اس طرح میں پردیس گیا تھا, بعد میں آیا تو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے, اور مجھ کو یہ احساس ہے کہ اگر میں پردیس نہ گیا ہوتا تو شاید میری زوجہ یہ عمل کرنے پر مجبور نہ ہوتی. اب مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے, آپ دعا کیجیے اللہ معاف کر دے. یہ نہیں بتایا کہ میں ہی ہوں پردے کے پیچھے. اس نے کہا بھائی آواز تو پہچانی لی اس نے, اور پھر واقعہ بتا رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو اللہ معاف کرے گا. ان کو بٹھلا دیا. اس کے بعد اس کا بھائی آیا جس نے یہ ساری حرکتیں کی تھی. اسی طریقے سے میرا بھائی پردیس گیا تھا, حقیقت یہ ہے کہ اس نے زنا نہیں کیا تھا. میں نے اس سے مطالبہ کیا, اس مومنہ نے انکار کیا, میں نے ضد میں آ کے جھوٹا الزام لگوایا. اب مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے, دعا کیجیے اللہ معاف کر دے. آپ بتائیے کوئی آدمی ہوگا, ساری مصیبتوں کی جڑ اور بنیاد یہی ہے نا, لیکن اللہ والوں کا مزاج ہی کچھ اور. وہ ادھر دیکھتے ہیں تم کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ, ہم سے اس سے بحث نہیں ہے. ادھر والا ہم سے کیا چاہ رہا ہے ہم کو یہ دیکھنا. اور واقعی اگر یہ تصور ہو جائے نا تو بڑے سے بڑے اختلافات منٹوں میں حل ہو سکتے ہیں اگر خدا کا ثواب ہمارے ذہن میں گھر کر لے جائے. صلوات بر محمد تو اس طریقے سے اب مجھ کو اپنی غلطی کا احساس, حساب زندگی کیا بھروسہ, دعا کیجیے اللہ معاف کر دے. اس نے کہا بیٹھو اللہ معاف کر دے گا. اس کو بھی کہا بیٹھو اللہ معاف کرے گا. پھر متوجہ کا سن لیا تم نے اپنے بھائی کی زبان سے کہ تیری بیوی بے خطا تھی. کہاں تک سن لیا تو اور افسوس ہو رہا ہے مجھ کو. کچھ سمجھ میں آیا, جیسا کہ شروع میں عرض کیا, صبر کرو, اللہ پر بھروسہ کرو نا, اللہ اسی دنیا میں الزام سے پاک کرے گا اگر اس پر اعتماد کرو. الزام لگانے والے رسوا ہوں گے اگر اس پر جو ہے وہ اعتماد ہے تو. اس کے بعد جو ہے وہ مسیحی آیا, وہ پادری آیا. اس نے کہا اس طریقے سے میں نے کچھ کہا نہیں, اور اس کو اپنے یہاں رکھا, اور پھر بعد میں ہم نے 20 درہم دے کے اس کو رخصت کیا. لیکن اب میرا دل اندر سے کوڑ رہا ہے کہ بیچاری پتہ نہیں پردیس میں کہاں بھٹکتی پھری ہوگی. آپ دعا کر دیجئے اللہ میری غلطی کو معاف کر دے گا. بیٹھو کوئی بات نہیں ہے. پھر وہ حبشی غلام آیا. اس نے کہا کہ صاحب وہ بچے کو تو مارا میں نے تھا, اس کی کوئی خطا نہیں تھی. لیکن دوسرا الزام بھی ختم ہوا, مارا میں نے تھا, اس کی کوئی خطا نہیں تھا. مجھ کو کہا بیٹھو اللہ تم کو بھی معاف کرے گا. اب آیا وہ جوان جس کو اس نے تختہ دار سے اتارا تھا, اور الٹا اس نے کنیز کے طور پر بیچ لگا. اس طریقے سے میں تختہ دار پہ تھا اور بالکل مرنے کی جو ہے کگار پہ تھا. ایک مومنہ اس طرح سے فرشتہ بن کر کے آیا. اس کے بعد جو کچھ تھا اس نے دے کے مجھ کو جو ہے نجات دلائی تختہ دار سے. لیکن میری جو ہے بد نصیبی یہ کہ میں نے اسی بیچاری کو جو ہے وہ کنیز کے طور کے اوپر بیچ دیا. بہرحال اب مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے, میں شرمندہ ہوں. آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ معاف کر دے. حاکم کو, شوہر کو, شوہر کا بھائی جو ساری مصیبتوں کی جڑ اور بنیاد ہے, سب کو اس نے خندہ پیشانی اس کا بیٹھو اللہ معاف کرے گا. ٹھیک ہے اللہ معاف کرے گا, کوئی بات نہیں اللہ معاف کرے گا. لیکن جب اس جوان کی بات آئی تب پتہ اس مومنہ نے کیا کہا, کہ سب کی معافی ہو سکتی ہے مگر یاد رکھ اللہ کبھی احسان فراموش کا گناہ معاف نہیں کر سکتا. صلوات بر محمد. سے ہم کو صرف ایک چیز لینی تھی جس کے لیے ہم نے آپ کا 15 منٹ لیا, 20 منٹ, کہ اللہ سب کا گناہ معاف کر سکتا ہے, محسن کش کا گناہ معاف نہیں کر سکتا, احسان فراموش کا گناہ معاف نہیں کر سکتا. جس نے ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے اس نیکی کے بدلے میں بجائے نیکی کے اگر ہم برائی کریں تو لاکھ نماز پڑھیں, لاکھ روزہ رکھیں, لاکھ عبادت کریں, لاکھ حج کریں, لاکھ خیرات کریں, ہمیں جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا کم از کم پہلے اس کا تو بدلا دو, تب جا کر کے نماز و روزہ کرنا. سمجھے بات آئی؟ خدا سب کو معاف کر سکتا ہے
احسان فراموش کو معاف نہیں کر سکتا۔ اب میں آ کے سارے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، نماز پڑھتے ہو احسان کس کا ہے؟ روزہ رکھتے ہو احسان کس کا ہے؟ حج پہ گئے ہو احسان کس کا ہے؟ مومن بنتے ہو احسان کس کا ہے؟ کہ نبی نے کوڑے کھائے، نبی کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ علی نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنے گلے میں رسی کا پھندا ڈلوایا، حسین نے کربلا میں بھرا گھر لٹا دیا، تب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے، احسان فراموش کو نہیں معاف کر سکتا۔ اب اتنے کے باوجود اگر اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا۔